الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ باب مناقب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان کیے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی، ان کا نام عثمان ہے، ان کے والد صاحب کا نام عفان ہے۔ 5ویں پشت میں جا کر عبد مناف میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب میں مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور لقب ہے جامع القرآن، اور ایک لقب ہے ذو النورین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ دونوں آپ کی نکاح میں آئی ہوئی تھی، اس وجہ سے ذو النورین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 24 ہجری 1 محرم کو یہ مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے، اور مکمل 12 سال تک انہوں نے خلافت فرمائی۔ کچھ ایام کم تھے، اس سے پہلے میں نے بتایا تھا۔ 6 سال تک انہوں نے بہت اچھے سے حکومت کی۔ پھر 6 سال کے بعد جو ہے نا اختلاف پیدا ہونے لگا، لوگ مخالفت کرنے لگے، کچھ لوگ تھے، اور 82 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک دیکھتے ہیں، اور باقی صفات تو حضور، ان کی خصوصیات کیا کیا تھے، کیا کیا مناقب تھے، کیا کیا فضیلتیں تھیں ان کی، حدیث پاک میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ الفصل الاول ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مضطجعا فی بیتہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، مضطجعا لیٹے ہوئے تھے ایسے، کاشفا عن فخذیہ او ساقیہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رانوں کو یا اپنے پنڈلیوں کو کھولے ہوئے تھے، کاشفاً کھولے ہوئے تھے۔ فاستأذن ابو بکر، حضرت ابو بکر نے اجازت طلب کی، گھر کے اندر تھے، حجرے کے اندر تھے، باہر سے اجازت طلب کی۔ اس حدیث پاک سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ استدلال کیا کہ یہ ران سطر کا حصہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں دیکھیے ان فخذیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فخذ ران کا ذکر کیا، صحابی نے، راوی نے ران کا ذکر کیا، اور حضرت ابو بکر آ رہے ہیں، حضرت عمر آ رہے ہیں، اور اسی حالت میں آپ ہیں، ہٹا نہیں رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ران کا حصہ کیا ہے، سطر میں شامل نہیں ہے۔ بس میں آ گئی۔ امام شافعی اور امام اعظم کے نزدیک یہ ران کا حصہ گھٹنے کے نیچے تک، جو کالا حصہ ہوتا ہے نا، یہ اس کے نیچے تک یہ کیا ہے، سطر کے حصے میں شامل ہے۔ امام اعظم کا اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، اس طرف سے جواب دیا جاتا، کیونکہ پہلی بات تو یہاں پہ شک راوی ہے، او کا استعمال کیا، یہ او کی وجہ سے یہاں پہ استدلال کرنا درست نہیں ہے، اور انہوں نے راوی کو شک ہے کہ ران کو کھولے ہوئے تھے اور یا پنڈلی کھولے ہوئے تھے، پتہ نہیں چل رہا۔ اور پھر مزید یہ کہ یہاں پہ یہ واضح نہیں ہو پا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ران کا حصہ یعنی جسم نظر آ رہا تھا یا پنڈلی کا حصہ نظر آ رہا تھا، بلکہ یہاں پہ کیا کہا، کاشفن کہا، آرین نہیں کہا۔ آری کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل اس کے اوپر کپڑا نہ ہو، اور کاشفن کا مطلب یہ ہے کہ کپڑا تو ہے لیکن کپڑا اٹھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کرتے کا کیا ہے، دامن ہے، اب یہ کپڑا اس طرح اٹھا ہوا ہے، تو اب پاجامہ سے یہ ہماری ران، یہ ہمارا پاؤں کیا ہے، ڈھکا ہوا ہے، لیکن دامن اس سے اٹھا ہوا ہے، ہٹا ہوا ہے، تو اس کو کاشفن کہیں گے۔ اور اگر پاجامہ بھی نہ ہو تو اس کو آرین کہیں گے۔ تو اس لفظ سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جسم نظر نہیں آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر ان فخذیہ کا بھی لفظ ہو تب بھی اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ اسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پردے میں پردہ نہیں کیے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پردہ تو تھا لیکن پردے میں پردے کیے ہوئے نہیں تھے، سمجھ گئے، دعوت اسلامی کی اصطلاح میں۔ چلو، اس کے بعد پھر کیا ہوا، فاستأذن ابو بکر، حضرت ابو بکر نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ نہیں، ترجمہ وہ نہیں کیجیے گا۔ حضرت ابو بکر نے اجازت طلب کی، فأذن له وهو على تلك الحالة، حضور نے ان کو اجازت دی اس حال میں کہ حضور اسی حالت میں تھے، اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ فتحدث، گفتگو کی، ثم استأذن عمر، پھر حضرت
عمر آئے فأذن له وهو كذلك، حضور نے ان کو اجازت دی اس حال میں کہ اسی طرح تھے. فتحدث، پھر گفتگو فرمائی. ثم استأذن عثمان فجلس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسوى ثيابه، پھر حضرت عثمان نے اجازت طلب کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، بیٹھ گئے، پھر اپنے کپڑوں کو درست کر لیا. یہاں پہ دیکھیے کیا کہا، سترہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، اپنے جسم کو ڈھانپ لیا، بلکہ اپنے کپڑوں کو اس طرح تھا، کپڑے بے ترتیب تھے تو کپڑوں کو درست کر لیا. یہاں سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ستر کھلا ہوا، یعنی وہ جسم نظر نہیں آ رہا تھا. پس میں آ گئی. کیا ہوا، فلما خرجا، جب نکل گئے، واحد کا سگا استعمال ہے لیکن مراد کیا ہے، سب کے سب. جب تینوں حضرات نکل گئے، قالت عائشہ، حضرت عائشہ نے عرض کیا، دخل ابو بکر فلم تحتشوا له، تحتشوا بھی پڑھ سکتے ہیں، تحتشا بھی پڑھ سکتے ہیں، تحتشا بھی پڑھ سکتے ہیں، تحتش بہت ساری قراءتیں ہوں پڑھ سکتے ہیں لم کی وجہ سے. تو جب حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر داخل ہوئے تو آپ نے ان کے لیے کوئی حرکت نہیں کی، جنبش نہیں کی، اسی طرح لٹے ہوئے، ولم تبالہ، اور ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، بالا یبالی مبالغ. ثم دخل عمر، پھر حضرت عمر آئے، فلم تحتشوا له ولم تبالہ، تو ان کے لیے بھی آپ نے کوئی حرکت نہیں کی اور کوئی پرواہ نہیں کی، اسی طرح آپ تشریف فرما رہے. ثم دخل عثمان، پھر حضرت عثمان داخل ہوئے، فجلست وسویت ثیابک، تو آپ بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست کر لیا. ایسا کیوں کیا آپ نے، ان کے لیے ایسا، حالانکہ سب کے سب محبوبان بارگاہ ہیں. فقال، حضور نے ارشاد فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. اچھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سے افضل ہیں. لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے. کل میں نے بتایا تھا کہ ان سے بہت زیادہ بے تکلف رہا کرتے تھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ایک قاعدہ کلیہ، اذا حصلت الالفۃ بطلت الکلفہ، جب محبت واقع ہو جاتی ہے تو یہ تکلفات سب ختم ہو جاتے ہیں، بے تکلف ہو کر انسان رہتا ہے. کل میں نے ایک شعر کہا تھا، دوسرا مصرع، تو اس کا پہلا مصرع یہ ہے کہ پیار جب حد سے بڑھا سارے تکلفات مٹ گئے، پیار جب حد سے بڑھا سارے تکلفات مٹ گئے. آپ تھے، پھر تم ہوئے، پھر تو کا عنواں ہو گئے. پہلے آپ کہتے تھے جب محبت کم تھی، جب اور زیادہ قربت ہو گئی تو تم کہنے لگے یہ تکلفات کم ہو گئے، اور زیادہ قربت ہو گئی، اور زیادہ محبت ہو گئی تو سارے تکلفات ہٹ گئے، اب تو کے ذریعے سے پکار رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس قدر قریب ہو گئے کہ سارے تکلفات ختم ہو گئے. تو یہاں پہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی حال تھا کہ ان سے بہت زیادہ محبت تھی، اس قدر کہ ان سے تکلفات نہیں کرتے تھے. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کا کچھ اور مقام ہے، ان سے تکلف کرتے تھے، یہ بہت حیادار انسان تھے. ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اخوت قائم کر دی انصار کرام اور مہاجرین کرام کے درمیان. اسی وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر تھے، تو ان کا یہ سینے کا بٹن جو ہے نا کھل گیا، سینہ نظر آ گیا. تو وہاں پر جو فرشتے تھے وہ فرشتے ہٹ گئے، دوسری جگہ ہٹ گئے. حضور کو نظر آ گیا، حضور تو سب کو دیکھ رہے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا، فرشتوں تم یہاں سے کیوں ہٹ گئے، کیا وجہ ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی کا سینہ کھل گیا تھا تو ہمیں شرم آئی، ہمیں حیا آئی، اس لیے ہم ہٹ گئے. تو اسی موقع پر کہا، کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کا اس قدر حیا تھا کہ کبھی بھی انہوں نے شرمگاہ کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا، زندگی بھر کسی بھی حالت میں نہیں دیکھا. پیشاب پاخانہ کسی بھی حالت میں اپنے شرمگاہ کو نہیں دیکھا. جب وہ نہاتے تھے تو کپڑا بدن پر رہتا تھا، ستر چھپا ہوا رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس قدر حیادار تھے کہ وہ سمٹ کر کے اور جھک کر کے نہاتے تھے. یہ ان کا حیا تھا. وفی روایتن، اور ایک روایت میں ہے، ان عثمان رجل حیی، بے شک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حیادار انسان ہیں. وانی خشیت ان اذنت له
علی تلک الحالۃ ان لا یبلغ الی فی حاجتہ، اور بے شک مجھے خوف ہوا کہ اگر میں انہیں اسی حالت میں اجازت دے دوں تو وہ میرے پاس اپنی حاجت کے تعلق سے نہیں پہنچیں گے. یعنی اگر میں اسی حالت میں اگر انہیں اجازت دے دیتا تو اس قدر حیادار تھے کہ مجھے دیکھتے ہی وہ بغیر کسی چیز کا مطالبہ کیے ہوئے واپس چلے جاتے اور مجھ سے کچھ نہیں پوچھتے، اور جو اپنی حاجت لے کر آئے تھے یہ حاجت کا مطالبہ نہیں کرتے. ٹھیک، اس وجہ سے میں نے کیا کر لیا، اپنے کپڑے کو درست کر لیا. رواہ مسلم. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلا. الفصل الثانی ان طلحة بن عبید اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی یعنی فی الجنت عثمان. ہر نبی کا دوست ہے، خاص دوست ہے، اور میرا دوست، میرا رفیق یعنی فی الجنہ، یہ راوی کا قول ہے، حدیث مدرج ہے، یعنی جنت میں میرا رفیق حضرت عثمان غنی. ٹھیک ہے، رواہ الترمذی. تو حضرت عثمان غنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوست ہیں، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان، حضرت عمر بھی، لیکن ان کی دوستی الگ طریقے کی ہے اور ان کی دوستی الگ طریقے کی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت عثمان غنی کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں ایک کے بعد دیگر آئیں، اور پھر جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو ان کو نکاح میں دے دیتا. ان سے محبت بہت زیادہ تھی. رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ قال وقال ترمذی، امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، ولیس اسنادہ بالقوی، اس کی اسناد قوی نہیں ہے، وہو منقطع، یہ حدیث منقطع ہے. منقطع کی تعریف ہم پڑھ چکے ہیں، حدیث غریب کی تعریف انشاءاللہ پڑھیں گے قریب. وعن عبد الرحمن بن خباب قال، حضرت عبد الرحمن بن خباب سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں شہدت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو يحث على جيش العسرة، یہ عرض کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس حال میں کہ حضور ابھار رہے تھے. کس چیز پر ابھار رہے تھے؟ جیش عسرہ پر ابھار رہے تھے. جیش عسرہ، عسرہ کا معنی تنگی، تنگی کے لشکر پر ابھار رہے تھے. تنگی کا لشکر جیش العسرہ کیوں کہتے؟ جنگ تبوک کے لشکر کو کیا کہتے ہیں؟ جیش العسرہ کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو کافی پریشانی، کافی تنگی تھی. گرمی کا موسم تھا اور بہت زیادہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. مقابل میں 7 لاکھ سے زیادہ تھے دشمن، اور ادھر 40,000 یا 70,000 یا 1 لاکھ، 3 روایتیں آتی ہیں. یہ غزوہ تبوک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے آخری غزوہ ہے، اور 9 ہجری میں حضور نے یہ غزوہ فرمایا. اسلام کا سب سے پہلا غزوہ جنگ بدر، تعداد کتنی؟ صرف 313، اور آخری جنگ تبوک، آخری غزوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ جنگ تبوک، اور اس میں تعداد 40 لاکھ، ایک قول کے مطابق 40,000، ایک قول کے مطابق 70,000، اور ایک قول کے مطابق 1 لاکھ. چلا، اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ابھار رہے تھے کہ آپ زیادہ تعداد میں صدقہ کریں، زیادہ تعداد میں صدقہ کریں، فوج کو، لشکر کو ضرورت ہے، آپ کی سامانوں کی ضرورت ہے، آپ صدقہ کریں. فقام، جیسا کہ ہم ٹیلی تھون کے موقع پہ کرتے ہیں. فقام عثمان، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. فقال، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیک 100 بعیر باحلاسها واقطع بها فی سبیل اللہ. احلاس حلسن کی جمع ہے، اس سے پہلے اس کی تشریح ہم پڑھ چکے ہیں. حلسن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فتنہ احلاس پڑھے ہیں نا. حلسن اس کپڑے کو کہتے ہیں جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر جو کجاوا رکھا جائے وہ پھسلے نہ. ٹھیک ہے، حلسن کی جمع یہ احلاس، وہ کپڑا. اچھا، اور اقتاب یہ قطبن کی جمع، قطبن کا معنی ہے پالان، وہی کجاوا. تو حضرت عثمان غنی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذمے میں 100 اونٹ ہیں. کس کے ساتھ؟ ان کے کپڑوں کے ساتھ اور ان کے کجاوے کے ساتھ، اللہ کی راہ میں. 100 ہے نا، آپ نیچے چلے گئے. 100 اونٹ اس کے لوازمات کے ساتھ، جو چیزیں ایک اونٹ کے لیے ضروری ہوتی ہیں ان تمام لوازمات کے ساتھ اللہ کی راہ میں میری جانب سے صدقہ ہے. ثم حد علی الجیش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ لشکر پر ابھارا، لشکر کو ابھارا. فقال عثمان، تو حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے. فقال، اور عرض کیا علیک 100 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، میرے اوپر 200 اونٹ ہیں
ان کے کپڑوں کے ساتھ اور ان کے پالان کے ساتھ، کجاوے کے ساتھ اللہ کی راہ میں. یعنی پہلی مرتبہ ابھارنے پر 100 اونٹ کا اعلان کیا، دوسری مرتبہ ابھارنے پر 200 اونٹ کا. کتنے ہو گئے؟ 300 ہو گئے. فقام، اچھا، ثم حد، پھر تیسری مرتبہ حضور نے ابھارا. فقام عثمان، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے. فقال، عرض کیا، علیہ 300 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، میرے اوپر 300 اونٹ ان کے کپڑوں اور ان کے کجاوے کے ساتھ اللہ کی راہ میں. کتنے ہو گئے؟ 600 ہو گئے. فانا رأيت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول، تو میں نے، یہ راوی کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور منبر سے نیچے آ رہے ہیں، وهو يقول، اور ارشاد فرما رہے ہیں کیا؟ ما على عثمان ما عمل بعد هذه. پہلا والا ما نافیہ ہے اور دوسرا والا ما موصولہ ہے. پہلا ما نافیہ ہے، دوسرا ما موصولہ ہے. حضرت عثمان پر کوئی گناہ نہیں ہے ان تمام کاموں کا جو انہوں نے کیا. ٹھیک ہے، یعنی اس کے بعد کریں گے. حضرت عثمان غنی پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے ان تمام کاموں کا جو اس کے بعد کریں گے. یعنی انہوں نے اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کر دیا، اتنا صدقہ کر دیا کہ اب اس کے بعد اگر یہ گناہ کریں تو اس گناہ کا عذاب یا گناہ کا جزا نہیں دیا جائے گا. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ما علی عثمان ما عمل بعد هذه. اس کا بھی ترجمہ وہی ہوگا کہ عثمان غنی پر کوئی گناہ نہیں ہوگا ان تمام کاموں کا جو اس کے بعد کریں گے. رواہ الترمذی. یہاں پر 2-3 باتیں غور سے سن لیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 600 اونٹ کا تو اعلان کیا، لیکن جب پیش کرنے کی باری آئی، جب دینے کی باری آئی تو صرف 600 پیش نہیں کیا بلکہ 950 اونٹ پیش کیے تمام لوازمات کے ساتھ، اور 50 گھوڑے پیش کیے. 1000 سواریاں پیش کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1000 اشرفیاں پیش کی. 1000 سواریاں اور 1000 اشرفیاں سونے کے سکے. اور پھر بعد میں جب اور ضرورت پڑی تو اور مزید 10,000 اشرفیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کیا. اسی موقع پر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال خرچ کیا تھا. حضرت عمر نے کہا تھا کہ آج میں سبقت کر لے جاؤں گا، ہاں، لیکن پھر بھی سبقت نہیں لے گئے. اچھا، یہاں پہ ایک دوسری بات کہ حضرت عثمان غنی اس کے بعد کوئی گناہ کریں گے تو گناہ نہیں، سزا نہیں ملے گی، گناہ نہیں ہوگا. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے بعد، اس عمل کے بعد کوئی گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا. جب گناہ کا صدور ہی نہیں ہوگا تو گناہ کا عذاب بھی نہیں ملے گا. گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے سینے پہ ہاتھ مارا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا. گویا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی پرندہ ہے، پرندے کو لے لیجیے اور اس کے پنکھ ختم کر دیجیے، پنکھ توڑ دیجیے، اور پھر اس پرندے سے کہیں اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا. اب اس کو اڑنے کی توفیق ہی نہیں ملے گی. اسی طرح یہاں پر بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ حضرت عثمان غنی کو گناہ کی طرف کوئی راہ نہیں ملے گی. ان کو گناہ کی طرف ذہن ہی نہیں جائے گا. جب ذہن ہی نہیں جائے گا تو گناہ بھی نہیں کریں گے. جب گناہ نہیں کریں گے تو اس کی سزا بھی نہیں ملے گی. بس سمجھ آ گئی؟ چلو، اور بھی بہت سارے حضرات نے اس کی الگ الگ تشریحات کی، یہ واضح ہے. وعن عبد الرحمن بن سمورہ قال، فرماتے ہیں جاء عثمان الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ب1000 دینار فی کمہ حین جہز جیش العسرۃ. جیش العسرہ سمجھ گئے نا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے 1000 دینار لے کر. بتایا اولاً تو 1000 دینار صدقہ کیا تھا، اور وہ دینار کہاں پر لے کر آئے تھے؟ فی کمہ، اپنے آستین میں چھپا کر کے، ہاں، اپنے آستین میں چھپا کر کے. حین جہز جیش العسرۃ، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جنگ تبوک کے لشکر کی تیاری فرمائی. فنثرها فی جحرہ، حضور نے ان دیناروں کو اپنے گود میں پھیلا دیا. فرأیت النبی یقلبها فی جحرہ ویقول، تو میں نے نبی کریم، یہ راوی کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنے گود میں پلٹ رہے ہیں، ادھر سے الٹ پلٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ویقول، اور فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد حضرت عثمان غنی کا کوئی بھی کام عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ ما موصول ہے یا ما مصدریہ ہے. ٹھیک ہے، جو آج کے بعد کام کریں گے ان کاموں کا کوئی گناہ حضرت عثمان غنی کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اس کی تفصیل ابھی میں نے بتا دی، اس کا مفہوم کیا ہے.
مرتين، 2 مرتبہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ رواہ احمد۔ اس حدیث پاک سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اس کے بعد حضرت عثمان غنی گناہ نہیں کریں گے۔ یہ بھی معلوم ہو گیا تھا حضرت عثمان غنی کی وفات ایمان کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن آج کہا جاتا ہے کہ حضور کو دوسری کی موت کا علم نہیں ہے، یہاں پہ تو پتہ چل رہا ہے۔ چلیں، وعن انس قال، حضرت انس سے مروی فرماتے ہیں لما امر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیعت الرضوان کان عثمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مکہ۔ بیعت رضوان جنگ حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمانوں کو میدان حدیبیہ میں روک لیا گیا، عمرہ کرنے نہیں دیا گیا، تو مشورہ ہوا۔ کیا مشورہ ہوا؟ کفار کی طرف سے کچھ لوگ آتے تھے مشورہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس، اور مسلمانوں کی طرف سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا تھا۔ کہاں پر بھیجا تھا؟ مکہ میں، تاکہ وہاں پر جا کر بات چیت کرے اور کوئی حل نکالا جائے۔ سب تو جا نہیں سکتے۔ حضرت عثمان غنی کو اس لیے بھیجا تھا کہ حضرت عثمان غنی کا بہت ہی زیادہ احسان تھا مکہ والوں پر، مکہ کے جو کافر تھے ان پر بہت زیادہ احسان تھا، تو کوئی بھی شخص اپنے محسن کو نقصان نہیں پہنچاتا اگرچہ دشمن ہی کیوں نہ۔ بات میں آ گئی؟ تو جب حضرت عثمان غنی وہاں تشریف لے گئے، مکہ میں بات چیت کی، تو مکہ والوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو اس سال عمرہ کرنے نہیں دیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہاں آپ کو اجازت ہے آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لیجئے، عمرہ کر لیجئے۔ اس موقع پر حضرت عثمان غنی نے فرمایا تھا کفار مکہ سے، ہرگز ہرگز عمرہ کی کیا بات، میں خانہ کعبہ کو حضور کے بغیر دیکھوں گا بھی نہیں۔ ادھر مسلمانوں نے حضور سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی کو تو موقع مل گیا، وہ تو خوب عمرہ کریں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ عثمان میرے بغیر عمرہ کر لیں۔ یہ حضرت عثمان غنی کا ایمان اور یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد۔ اس موقع پر یہ خبر پھیل گئی، شیطان نے مسلمانوں کے لشکر کے باہر سے ایک آواز پھیلائی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا، ٹھیک ہے۔ شیطان نے ایک بلند آواز کی اور اس آواز کی وجہ سے مسلمانوں کے لشکر میں یہ ہنگامہ مچ گیا کہ حضرت عثمان غنی کیا کر دیے گئے؟ شہید کر دیے گئے۔ ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ کچھ اور معاملہ پیش آ گیا۔ بہرحال مسلمانوں میں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پھیل گئی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام مسلمانوں سے بیعت لی۔ کس چیز کی بیعت لی؟ اہل مکہ سے جہاد کرنے کی بیعت لی کہ مسلمانوں سے کافروں سے اس وقت تک جہاد کریں گے جب تک جان میں جان باقی رہے گی۔ تو تمام لوگوں نے خوش دلی کے ساتھ بیعت کی۔ اسی بیعت کا تعلق کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ ان سے راضی۔ اسی وجہ سے اس بیعت کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان۔ بس میں آ گئی۔ اس موقع پر جب بیعت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ دیتے تھے، تمام لوگ آتے بیعت کرتے چلے جاتے تھے۔ جب سارے لوگوں کی بیعت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی نہیں ہے، لیکن بیعت جہاد پر ہو رہی ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ خیال کیا کہ اس بیعت کا ذکر قرآن پاک میں آئے گا اور قیامت تک اس کا ذکر ہوتا رہے گا، تو میں اپنے عثمان کو اس بیعت سے باہر نہیں کرنا چاہتا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ مبارک بائیں ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے۔ بس میں گئی، یہ ہاتھ کس کی طرف سے؟ عثمان کی طرف سے۔ اسی کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر۔ حضرت انس سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیعت رضوان کا حکم دیا۔ کب؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بیعت رضوان کا حکم دیا، کان عثمانو، تو حضرت عثمان تھے، کیا تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مکہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی جانب سے قاصد تھے۔ یہاں پہ حضرت عثمان کے لیے جو رسول استعمال کیا گیا وہ قاصد کے معنی میں، قاصد تھے کس کی طرف؟ مکہ کی طرف، یعنی مکہ والوں کے لیے قاصد تھے۔ فبایع الناس، حضور تمام لوگوں نے بیعت کی حضور کی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے ارشاد فرمایا، ان عثمان فی حاجت اللہ و حاجت رسولہ، بے شک عثمان اللہ اور اللہ کے رسول کے کام میں ہے۔ یہاں پہ حاجت کا استعمال نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو یہاں پہ کام کا استعمال، کام لفظ کا استعمال، تو اللہ کے کام اور اللہ کے رسول کے کام میں ہے یا خدمت میں۔ فضرب
بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى، تو حضور نے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر مارا یعنی رکھا. فَكَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لِعُثْمَانَ خَيْرًا مِنْ أَيْدِيهِمْ لِأَنفُسِهِمْ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ہاتھ حضرت عثمان کے لیے ان تمام ہاتھوں ان کے یعنی مسلمانوں کے ان ہاتھوں سے بہتر تھا جو خود ان کے لیے تھے، ان کے ان ہاتھوں سے بہتر تھا جو ان کے لیے تھا. بس میں آ گئی. چلیں، یہ ہاتھ کون سا ہے؟ حضور نے کون سا ہاتھ دیا حضرت عثمان غنی کی طرف سے؟ یہاں پہ وضاحت نہیں ہے، آگے حدیث پاک آئے گی. دائنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا تھا. رواہ الترمذی. وعن ثمامة بن حزن القشيري قال شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری زمانہ آیا خلافت کا، تو اس وقت تمام لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے بغاوت کر دی. مصر کے بہت سارے باغی آ گئے اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، محاصرہ کر لیا. ٹھیک ہے، یہ جو 40 دن کا زمانہ تھا، جو 40 دن تقریباً انہوں نے حضرت عثمان غنی کا گھیراؤ کر لیا تھا، اسی زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ زمانہ دار. بس میں گئی. دار کا زمانہ یعنی گھر کا زمانہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں محصور ہو چکے تھے، باہر نہیں نکل پا رہے تھے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ یہ الگ مسئلہ ہے کہ تمام مخالفین نے، باغیوں نے حضرت عثمان غنی کو گھیر لیا تھا، محاصرہ کر لیا تھا، تو پھر بادشاہ ہونے کے باوجود، خلیفہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنا دفاع کیوں نہیں کیا؟ اپنی جانب سے لشکر کیوں نہیں مقرر کیا؟ حالانکہ پورے عالم اسلام کے خلیفہ تھے، ایک حکم دیتے تھے سارا عالم اسلام آ جاتا. پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ حج کا موقع تھا، سارے کے سارے لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ حج پہ چلے گئے تھے. اور مدینہ جو تھا وہ مسلمانوں سے خالی ہو چکا تھا، بہت ہی کم لوگ تھے، حضرت علی اور بہت سارے لوگ تھے. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عثمان غنی کے غلام ہی اتنے تھے کہ اگر غلام کو حکم دے دیتے تو وہ سب سارے کے سارے کافی ہو جاتے. لیکن پھر بھی حضرت عثمان غنی نے ان کو بھگایا نہیں، محاصرے سے دور نہیں کیا، جنگ نہیں کی ان سے. وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی کو معلوم تھا کہ میں اسی جنگ میں شہید کر دیا جاؤں گا. اور پھر یہ کہ حضور کی جانب سے ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ مظلوماً میں قتل کر دیا جاؤں گا، تو اس موقع پر حضور نے ان کو صبر کرنے کا حکم دیا تھا، مقابلہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. اگر مقابلہ کرتے تو مدینہ کیا ہو جاتا؟ خون سے لبریز ہو جاتا. اور حضرت عثمان غنی نہیں چاہتے تھے کہ اپنی ذات کی وجہ سے مدینہ کی زمین خون سے لبریز ہو جائے. بس میں آگے تفصیلاً آ رہی ہے. اچھا، حضرت ثمامہ بن حزم قشیری فرماتے ہیں کہ میں دار میں یعنی اس گھر میں موجود حاضر ہوا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر طلوع ہوئے. اچھا، جب انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ باہر جانے کا موقع نہیں مل رہا تھا. مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بعض روک دیے گئے، باہر کا پانی نہیں پی پا رہے تھے، بہت باہر جا ہی نہیں پا رہے تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں آئے؟ چھت کے اوپر آئے. چھت کے اوپر آئے اور چھت کے اوپر سے اپنے محاصرین کو اعلان کیا، ان سے خطاب فرمایا. کیا خطاب فرمایا؟ آگے آ رہا ہے. اشرف کا معنی ہوتا ہے بلند جگہ پر آ جانا. فرماتے ہیں کہ میں دار میں یعنی گھر میں حاضر ہوا جبکہ حضرت عثمان غنی ان پر بلند ہوئے یعنی چھت میں آ گئے اور سارے کے سارے نظر آنے لگے. فقال، حضرت عثمان نے ارشاد فرمایا، انشد ینشد، انشاد کا معنی ہوتا ہے گانا، گنگنانا اور قسم دلانا بھی ہوتا ہے. انشدکم اللہ والاسلام، میں تمہیں اللہ اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، اللہ اور اسلام کی قسم دے کر کہتا ہوں. هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قدیم المدینہ وليس بها ماء يستعذب غیر بئر روما، کیا تمہیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس حال میں کہ مدینہ میں کوئی ایسا کنواں نہیں تھا جس سے میٹھا پانی حاصل کیا جائے. عذبن کا معنی میٹھا اور استعذب میٹھا حاصل کیا جائے. ایسا کنواں نہیں تھا، ایسا پانی نہیں تھا جس سے میٹھا یا یوں کہہ لیجیے مدینہ میں کوئی ایسا کنواں نہیں تھا جس سے میٹھا پانی حاصل کیا جائے. غیر بئر روما تھا، سوائے بئر روما کے. ایک ایسا کنواں تھا جس میں خوب میٹھا پانی تھا اور بہت اچھا تھا. اس کے علاوہ مدینہ میں جتنے کنویں تھے سارے کے سارے کیا تھے؟ کھارے پانی نکلتے تھے. اس سے مسلمانوں کو پریشانی ہوتی تھی. اور اس کنویں کا مالک کون تھا؟ ایک یہودی تھا. وہ جو پیسے دے کر کے بیچتا تھا، پیسے سے پانی بیچا کرتا تھا. تو مسلمانوں کو دقت آتی تھی کہ کتنا پانی خریدیں گے.
آج ہی اگر پانی خرید کر کے پینے کی بات آ جائے تو بہت مشکل ہو جائے گا. تو اس موقع پر کیا ہوا دیکھیے. فقال تو حضور نے ارشاد فرمایا من یشتری بئر رومۃ یجعل دلوہ مع دلاء المسلمین بخیر لہ منہا فی الجنۃ. روما اس کنویں کے مالک کا نام تھا, اس وجہ سے اس کنویں کو بئر روما کہا جاتا ہے. بعد میں اس کنویں کا نام بئر عثمان بھی ہو گیا اور بئر الجنہ بھی کہا جانے لگا. کیوں بئر عثمان کہا گیا دیکھیے آگے آ رہا. حضور نے ارشاد فرمایا کون شخص بئر روما کو خریدے گا اور اپنے ڈول کے ساتھ مسلمانوں کا ڈول بنا دے گا, اس کے بدلے میں جو اس سے بہتر ہے جنت میں. یعنی یہ ڈول یہ کنواں خرید لے اور خریدنے کے بعد اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ کر دے اور اس کے بدلے میں جو اسے جنت میں کنواں دیا جائے گا, جنت میں چشمہ دیا جائے گا. یعنی یہ کنواں خرید لے اور خریدنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے وقف کر دے. کس چیز کے بدلے میں؟ اس چشمے کے بدلے میں جو اس کے لیے جنت میں ہے, اور وہ جنت والا چشمہ کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے. ظاہر سی بات جنت میں حوض کوثر ہے. ترجمہ ایک بار پھر دیکھیے. کون شخص بئر روما کو خریدے گا اور پھر اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ کر دے گا, اس کے بدلے میں جو اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر ہے. سمجھ میں آگے بات. فاشتریتھا من صلب مالی. حضرت عثمان فرما رہے ہیں کہ میں نے اس موقع پر اس کنویں کو اپنے ذاتی مال سے خریدا, ٹھیک ہے, اپنے قیمتی مال سے خریدا. وانتم اليوم تمنعوننی ان اشرب منها. اور آج حال یہ ہے کہ تم مجھے اس سے پانی پینے سے روک رہے ہو, مجھے اس بات سے روک رہے ہو کہ میں اس سے پانی پیوں. حتی اشرب من ماء البحر, یہاں تک کہ میں سمندر کا پانی پیوں. سمندر کا پانی پینا, یہاں تو سمندر تو تھا نہیں, مراد یہ ہے کہ کھارا پانی پیوں. اور آج تم مجھے اس بات سے روک رہے ہو کہ میں اس سے پانی پیوں حتیٰ کہ میں سمندر کا پانی پیتا ہوں. سمجھ میں آگے بات. بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 میں اس کو خریدا, ٹھیک ہے. پہلے آدھا کنواں خریدا تو اس کی صورت کیا تھی کہ ایک دن حضرت عثمان غنی کی باری آتی تھی اور ایک دن یہودی کی باری آتی تھی. جب حضرت عثمان غنی کی باری آتی تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا, اپنے باری میں تمام لوگوں کے لیے فری کر دیا. جب حضرت عثمان غنی کی باری آتی تھی تو تمام لوگوں کے لیے فری کر دیا. تمام مسلمان حضرت عثمان غنی کی باری میں سارا پانی لے لیتے تھے اور ایک دن کے لیے ایکسٹرا پانی لے لیتے تھے. جب یہودی کی باری آتی تھی تو کوئی پانی خریدنے والا آتا ہی نہیں تھا. یہودی مجبور ہو گیا کہ اب پانی تو بیچنے نہیں پا رہا ہوں. تب مجبوراً اس نے آدھا کنواں بھی حضرت عثمان غنی کے ہاتھ فروخت کر دیا اور پورا کنواں حضرت عثمان غنی نے وقف کر دیا. چلیے. فقالو, تو اس موقع پر جو محاصرین تھے, باغی تھے, ان لوگوں نے کہا اللہم نعم, ہاں آپ نے سچ کہا, آپ نے ایسا کیا تھا. اللہم نعم کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے, میں آپ کی بات سے متفق ہوں. فقال, پھر حضرت عثمان نے ارشاد فرمایا انشدکم اللہ والاسلام هل تعلمون ان المسجد ضاق باہلہ. جب مسجد نبی کی تعمیر ہوئی تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے مسجد کی زمین خریدی اور پھر اس میں مسجد کی تعمیر ہوئی. جب آبادی زیادہ ہو گئی تو مسجد تنگ پڑ گئی, تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیسے سے زمین خریدی اور مسجد میں وسعت کی, مسجد کی توسیع کی. اسی کا ذکر ہو رہا ہے. کیا تمہیں معلوم ہے کہ مسجد مصلیوں سے یعنی مصلیوں سے تنگ ہو چکی تھی؟ فقال رسول اللہ, تو نبی نے ارشاد فرمایا تھا من یشتری بقعۃ آل فلاں فیزیدھا فی المسجد بخیر لہ منہا فی الجنۃ. کون ہے جو آل فلاں کی زمین خرید لے اور پھر اس کو مسجد میں اضافہ کر دے, اس کے بدلے میں جو اس کے لیے جنت میں ہے اس سے بہتر. فاشتریتھا من صلب مالی, تو میں اپنے ذاتی مال سے اس کو خریدا, اپنے قیمتی مال سے اس کو خریدا. فانتم اليوم تمنعوننی ان اصلی فیہا رکعتین, اور آج تم مجھے اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے روک رہے ہو. تم مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہو, میں جا نہیں سکتا, تم نے محاصرہ کر لیا ہے. فقالوا, تو لوگوں نے کہا اللہم نعم, ہاں ہم آپ کی بات سے متفق ہیں. قال, پھر ارشاد فرمایا انشدکم اللہ والاسلام هل تعلمون انی جہزت جیش العسرۃ من مالی. کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے غزوہ تبوک, جیش العسرہ غزوہ تبوک
کی تیاری کی، اپنے مال سے ان کو تیار کیا؟ قالوا اللہم نعم، بولے ہاں۔ قال، پھر حضرت عثمان نے ارشاد فرمایا انشدکم اللہ علیہ السلام هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علی ثبیر مکہ ومعه ابو بکر وعمر وانا۔ ثبیر ایک جگہ، ایک پہاڑ کا نام ہے، ٹھیک ہے، ایک انسان کا نام تھا، یہ انسان اس پہاڑ میں دفن کر دیا گیا، تو اسی وجہ سے اس پہاڑ کا نام ثبیر ہو گیا۔ یہ پہاڑ مکہ میں ہے، مکہ میں موجود ہے۔ اس پہاڑ میں حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان غنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چڑھے۔ کیا ہوا دیکھیے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ثبیر پہاڑ پر موجود تھے، اور ان کے ساتھ ابو بکر تھے، حضرت ابو عمر تھے، اور میں بھی تھا وہاں پر۔ فتحرک الجبل حتی تساقط حجارته بالحدید، حدید کا معنی ہوتا ہے نیچے والا حصہ، ہاں، سب سے نیچے والا حصہ۔ تو ان کے چڑھنے کی وجہ سے پہاڑ حرکت کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کے پتھر گر گئے۔ کہاں گر گئے؟ نیچے آ کر گر گئے، زمین میں آ کے لگ گئے۔ یہ پہاڑ کا ہلنا کیوں تھا؟ وجدان کی وجہ سے۔ فرقدہ برجلہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارا۔ فقال، اور پھر ساتھ میں اسکن ثبیرو، یا ثبیرو، اے ثبیر پرسکون ہو جا، ٹھہر جا۔ فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، بے شک تمہارے اوپر ایک نبی ہے یعنی میں ہوں، وصدیق یعنی حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور شہیدان اور 2 شہید ہیں یعنی حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی۔ حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہیں، لیکن ان کو وہ شہادت نہیں ملی جو تلوار کے زخم سے ہو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی تو ان کو تلوار کے ذریعے سے شہادت ملی۔ اچھا، قالو، بولے اللہم نعم، ہاں ہم آپ کی بات سے متفق ہیں۔ قال، ارشاد فرمایا اللہ اکبر، ہاں، حضرت عثمان نے کہا اللہ اکبر، یعنی یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ میرے یہ فضائل ہیں اور میرا شہید ہونا متعین ہو چکا ہے، اب اگر تم نے مجھ پر ظلم کیا تو میں شہید قرار پاؤں گا، اور شہید کو جس نے مارا وہ کیا کہلائے گا؟ ظالم کہلائے گا۔ تم اپنے آپ کو ظالم یہاں سے ثابت کر رہے ہو یہ تسلیم کر کے، پھر بھی تم میرا محاصرہ کر رہے ہو، تمہیں اب تک بھی تمہاری آنکھ نہیں کھلی ہے۔ بات میں آ گئی؟ ہاں، اشہدوا ورب الکعبہ انی شہید، تم گواہ، ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم تم گواہ رہو میں شہید ہوں۔ ثلاثاً، حضرت عثمان غنی نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔ رواہ الترمذی والنسائی والدارقطنی۔ عن مرۃ بن کعب قال سمعت من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا، وذکر الفتن، اور حضور نے فتنوں کا تذکرہ فرمایا، فقربہا، تو ان فتنوں کو قریب شمار کیا، یعنی یہ فتنے بہت جلد ہونے والے ہیں، بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ فمر رجل مقنع فی ثوب، مقنع یہ قناع سے آیا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وہ کپڑا جو اپنے بدن پر رکھا جائے۔ مقنع کا معنی کپڑے سے ڈھکا ہوا شخص، عورت کو کہتے ہیں نقاب پہنا ہوا۔ فمر رجل مقنع فی ثوب، تو ایک ایسا آدمی گزرا جو کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، چادر اوڑھا ہوا تھا۔ فقال، حضور نے ارشاد فرمایا، ھذا یومئذ علی الہدی، یہ شخص اس دن ہدایت پر ہوگا۔ یعنی حضور نے فتنوں کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، اور یہ فرمایا کہ یہ فتنے بہت جلد ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ان قریب ہی ہونے والے ہیں۔ اور یہ پھر ارشاد فرمایا کہ ان فتنوں کے زمانے میں یہ جو ڈھکا ہوا شخص جا رہا ہے یہ ہدایت پر ہوگا، فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو راوی کہتے ہیں حضرت مرہ فرماتے ہیں فقمت الیہ، میں ان کی طرف بڑھا تاکہ دیکھوں کہ کون ہے، چہرہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ فاذا ہوا عثمان بن عفان، جب ہی وہ حضرت عثمان بن عفان نظر آیا، حضرت عثمان بن عفان۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ یہ چہرہ ڈھکا ہوا تھا تو راوی کو کنفرم کرنا تھا، اب کیا کیا؟ قال، راوی کہتے ہیں فاقبلت علیہ بوجہہ، میں نے حضرت عثمان کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دیا۔ اقبل یقبل، اقبال کا معنی ہوتا ہے متوجہ کرنا، میں نے ان کا چہرہ بوجہہ، حضرت عثمان کا چہرہ، اس آدمی کا چہرہ، حضرت عثمان کا چہرہ علیہ، حضور کی طرف پھیر دیا۔ فقلت، اور عرض کیا، ھذا،
یہی شخص ہے؟ قال نعم، حضور نے ارشاد فرمایا ہاں یہی شخص ہے جو ان مواقع پر یعنی ان فتنوں کے زمانے میں ہدایت پر ہوگا، فتنے میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ فتنہ کون سا فتنہ ہے؟ وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا فتنہ ہے۔ تو دوسرے جتنے لوگوں نے محاصرہ کیا تھا وہ فتنے میں مبتلا ہو چکے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہدایت پر تھے، فتنے میں مبتلا نہیں ہوئے تھے۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح۔ وعن عائشہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عثمان، اے عثمان، انہ لعل اللہ یقمصک قمیصا، قمص یقمص، تقمیص کا معنی ہوتا ہے قمیص پہنانا، کپڑا پہنانا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک قمیص پہنائے گا۔ یہاں پہ لعل امید کے لیے نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کنفرم معلوم تھا، یہاں پہ یقین کے لیے، یقیناً حضور اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک قمیص پہنائے گا۔ یہ قمیص کس چیز کی قمیص تھی؟ خلافت کی قمیص۔ ان قریب اللہ تبارک و تعالی یا یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کو خلافت کی قمیص پہنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ، میری کتاب میں خدمہ ہے لیکن یہاں پہ خلع کا معنی اتارنا، قمیص کھولنا۔ فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ، تو اگر یہ لوگ یعنی فتنے میں مبتلا ہونے والے باغی حضرات آپ سے چاہیں، کیا چاہیں؟ قمیص اتارنا چاہیں کہ آپ قمیص اتار دیں، خلافت سے دستبردار ہو جائیں، فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ، تو آپ ان کے لیے قمیص کو نہ اتارنا، یعنی آپ خلافت سے دستبردار نہ ہوئیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ حق پر ہیں، وہ جو بغاوت کر کے آئے وہ درست راستے پر نہیں ہیں، وہ غلط پر ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو غلط لوگوں کے لیے آپ حق راستہ نہ چھوڑیے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو انہی احادیث کے پیش نظر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنفرم ہو چکا تھا کہ ہمیں ان سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آگے صراحت آ رہی ہے۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی فی الحدیث قصۃ طویلۃ، اور امام ترمذی نے اپنی حدیث میں قصۃ طویلۃ، اور امام ترمذی نے اپنی حدیث میں ایک لمبا واقعہ بیان کیا اسی۔ وعن ابن عمر قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتنۃ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنے کا تذکرہ فرمایا، فقال، ارشاد فرمایا، یقتل ھذا فیھا مظلوما، اس فتنے میں یہ شخص، ھذا یعنی یہ شخص مظلوماً ظلماً قتل کیا جائے گا۔ اور یہ شخص سے اشارہ کن کی طرف تھا؟ لعثمان، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلماً قتل کیے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی کو معلوم ہو گیا۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث حسن غریب اسنادا، اسناد کے اعتبار سے غریب ہے۔ غریب سمجھ گئے؟ عن ابی سہلہ، جو آج حاضر نہیں تھے وہ سمجھیں گے کیا ہوتا ہے غریب۔ وعن ابی سہلہ قال قال علی عثمان یوم الدار، حضرت ابو سہلہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عثمان نے کہا، کس دن کہا؟ یوم الدار، دار کے دن کہا۔ یوم الدار سے مراد کل تفصیل ہو چکی تھی، وہ جو گھیراؤ کا زمانہ، محاصرہ کا زمانہ ہے، اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الدار کہتے ہیں۔ اس دن حضرت عثمان نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد عہد الیک عہدا وانا صابر علیہ، بے شک، کیا کہا حضرت عثمان نے؟ کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ایک وعدہ فرمایا، ایک عہد فرمایا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھ پر پریشانی آئے گی، مجھے ظلماً قتل کیا جائے گا، اور میں اس پر صبر کروں، میں مقابلہ کرنے کے لیے باہر نہ آؤں۔ وَأَنَا صَابِرٌ عَلَيْهِ، میں اس پر صبر کرنے والا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک وعدہ فرمایا اس حال میں کہ میں اس پر صبر کرنے والا رہوں، لہٰذا میں صبر کر رہا ہوں، میں ان کے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے رہا ہوں، حالانکہ میں قادر ہوں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں سب چیز پر قادر ہوں، لیکن میں ایک وعدہ کر چکا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وعدے پر میں قائم رہوں گا، میں صبر کرنے والا رہوں گا، مقابلہ کے لیے نہیں آؤں گا۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث حسن صحیح۔